اس کا بیٹھے بیٹھے برا حال ہو گیا تھا۔ گردن اور کمر اکڑ چکی تھی۔ جانے کسی بڑے نے ان لڑکیوں سے ابھی تک کیوں نہیں کہا کہ باتیں مذاق ختم کر دیں۔ بھابھی کیا میں آپ کو روم میں لے جاؤں؟ اس کی بے چینی روحان سی صورت دیکھ کر درشا نے کہا تو اسے بھرائی آنکھوں سے نرم چہرے والی لڑکی کو دیکھ کر بچوں کی طرح گردن لگائی۔ او سوری، ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ آج سے مل کر اتنا اچھا لگا کہ سب بھول گئے۔ اب باقی بھی متوجہ ہو رہی تھیں۔ یہ سب اس کی نندیں تھیں۔ اس نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ دو لڑکیوں نے ارد گرد سے بھاری لباس سنبھال کر اسے کھڑا کیا۔ بات سنو۔ ابھی وہ کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ نخانی بیگم نے روک کر اپنے پاس بلایا۔ عجیب بیگانہ اور لاپرواہ سا رویہ تھا۔ بھاری لباس پہنے، تھکن سے نڈھال چہرہ لیے ترنت کے پاس آنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے پاس بلا لیا۔ خانزادہ کسی کام سے گیا مگر اس کا انتظار کرنا، چینج مت کرنا، بالکل یہ بد تہذیبی ہوتی ہے۔ اور تم دونوں بس دروازے تک چھوڑنا، اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے حکم پر ان دونوں نے جی کہا، جبکہ وہ بس نظر جھکا گئی۔ وہ رخ موڑ گئی، اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ زرشا اور دریا کے سہارے وہ کمرے میں پہنچی۔ وہ دروازے کے پاس ہی چھوڑ کر پلٹ گئی۔ وہ لہنگا سنبھالتی، آنسو روکتی خود اندر داخل ہو گئی۔ نہایت بڑا کمرہ تھا جس کے پچھلے باغ کی جانب گلاس ونڈو تھا۔ اس وقت رات کی وجہ سے وہاں گپ اندھیرا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کافی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر بنی سجاوٹ سے نظر چرا کر بددلی سے کمرے کی خوفناکی دیکھی اور بے بسی سے ایک صوفے پہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ زیورات اور لباس کا وزن پورے جسم کو بری طرح تھکا چکا تھا مگر چینج کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی اور وہ پہلے دن نافرمانی کر کے بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دیر کی حرکت سے دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی منگنی کے بارے میں تب بھی چھپا گیا تھا جب اس نے سوال کیا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی شادی سے پہلے وہ انجان ہوگا کہ لڑکی کون ہے۔ اس نے یہ کھیل کیوں کھیلا فرحان کے ساتھ؟ ایک منگیتر کے ہوتے ہوئے اس نے اسی کی دوست سے شادی کیوں کی؟ وہ جو کبھی اسے اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی وہ سب خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ اوپر سے اس شاندار بڑی حویلی کے مکینوں کے لیے کتنی انچاہی تھی وہ بھی نظر آ رہا تھا اور وہ خود بھی تو آتے غائب ہو گیا تھا۔ کسی نے اسے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی۔ گھر والوں سے تو ضد لگا کر منہ بنائے رکھا تھا مگر یہاں والوں نے تو زحمت نہیں کی۔ وہ نیم دراز ہو کر نرم صوفے میں دھسی تھکاوٹ سے چور بامشکل آنکھیں کھولے بیٹھی تھی۔ گلے میں کب سے اٹکا آنسو کا گولا آنکھوں کے راستے رخساروں پر پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ مہندی سے سجے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتی روتی چلی گئی۔ اے سی کی مسلسل بڑھتی کولنگ سے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ریموٹ کہاں ہوگا کہ کولنگ کم کر سکے، نہ ہی بلینکٹ کا پتہ تھا۔ نقاہت اور تھکن سے حال ایسا تھا کہ اٹھ کر ڈھونڈنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لرزتی کانپتی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو کافی دیر سے جب پولیس بلوا کر وہ لاش اور ارد گرد کا جائزہ کرواتے معاملہ سنبھال کر حویلی پہنچا تو رونق اور باتوں کے بجائے سناٹے گونج رہے تھے۔ کن پٹی سے لاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ جلدی کرتے کرتے بھی کافی وقت گزر گیا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھل کر اندر داخل ہوا تو مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبو پر گہرا سانس بھر کر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کچھ ان کے علاقے میں رات ویسے ہی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس پر صبح سے چلتے اے سی کی وجہ سے کمرے میں کولنگ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیڈ خالی تھا اور وہ صوفے میں بھاری لباس اور زیورات سے لاپرواہ کٹری بنی سو رہی تھی۔ اس سے پہلی فرصت میں اے سی بند کیا اور صوفے کے پاس پہنچ گیا۔ گہرائی سے اس کا جائزہ لیا۔ فرحان قریب ہو کر اسے پکارا تاکہ وہ اٹھ کر چینج کر سکے۔ اسی ڈریس پہنے وہ کیسے سو سکتی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ اس پر اثر نہ ہوتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر کندھا ہلا کر اسے جگانا چاہا مگر بے سود رہا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ میک اپ میں اس کے نازک نقوش بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آنکھوں کے پاس میک اپ کچھ خراب تھا اور پلکوں کی نمی بتا رہی تھی وہ روتی رہی ہے۔ اس نے موبائل نکال کر اس کے کچھ پکچرز لی اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر مہندی بھرا ہاتھ تھاما تو چونک گیا۔ وہ بالکل سرد پڑ رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا۔ کیا وہ اتنی پاگل ہے کہ نہ چینج کیا، نہ اے سی آف، نہ بلینکٹ، ایسے سو گئی؟ اس کی طرف جھک کر اس کا نازک لرزتا وجود بازو میں اٹھا لیا۔ بیڈ کے پاس جا کر اس کا دماغ جھنجھنا کیا۔ عیسیٰ! اس نے دانت کچکچائے۔ پھولوں سے بنا دل اور وہ لو، اف! سر جھٹک کر ایک سائڈ پر اسے لٹا کر بیڈ شیٹ سے پھول سمیٹ کر ایک طرف نیچے پھینک دیے۔ ڈریسنگ روم سے کمفر اٹھا لایا۔
اس پر اڑایا خود جا کر چینج کیا۔ ابھی تو وہ سو رہی تھی، جانے جاگ کر سامنا ہونے پر کیا ریئیکشن دے گی۔ اپنی الجھی سوچوں کو جھٹک کر وہ بھی اس کے پاس جا کر لیٹ گیا، اس کے ملائم سرد ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں سے گرمائش بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ نیل کو روشنی میں اس کا حسن تابناک لگ رہا تھا۔ دودھیا ہاتھوں پر لگی سرخ مہندی توجہ کھینچ رہی تھی، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ یہ شادی اس کے لیے بھی اچانک غیر ارادی تھی۔ اس کے ہاتھ کمفرٹ میں کر کے وہ کروٹ بدل گیا۔ اس وقت سب گھر والے خانزادہ کے روم میں تھے۔ نئی دلہن کی طبیعت خراب تھی، بخار اور بی پی بہت لو ہو رہا تھا، یا وہ اتنی نازک مزاج تھی کہ ایک دن سفر کر کے بیمار کر گئی، یا کوئی اور وجہ تھی۔ خانی بیگم ایک طرف چیئر پر بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ اور نرم ہلکا لباس پہنے وہ کوئی نو عمر لڑکی لگ رہی تھی۔ چہرے پہ ملاحت، نقوش میں نرمی اور کسی بچے کی جیسی شفاف جلد تھی۔ شہد رنگ آنکھیں جیسا چمکتا کانچ ہو، بمشکل کندھوں تک پہنچتے بال بھی شہد رنگ تھے۔ بلا شبہ وہ پیاری تھی، مگر یہ طے تھا وہ منال ہاشم خان کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جیسی تیکھے نقوش والی حسین سرخ سفید رنگت اور دراز قد نہیں تھی، نہ اس کے پاس اعلیٰ خاندان تھا۔ وہ سر جھٹک کر سامنے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ وہ ٹھٹک رہا تھا انہیں صبح صبح علاقے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلوا بھیجا تھا، چیک اپ کروایا، ملازمہ کو بلا کر ڈریس چینج کروایا، اور اب بھی وہ بنا فریش ہوئے اسی رفلی میں کھائے پیے بغیر فکر مند سا کھڑا تھا۔ یہ انسانیت کے احساس یا رشتے کی فکر سے بڑھ کر کچھ تھا، کچھ ایسا جو چونکا رہا تھا، جیسے وہ لڑکی نہ صرف جانتا ہے بلکہ قریبی تعلق ہے۔ وہ لج کر رہ گئی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا ایک ہی رات میں وہ اسے اتنی بھاگ گئی تھی کہ اس کی بیماری پر سب بھول جائے؟ گل جان بیگم نے اسے گرم سوپ پلا کر میڈیسن دے دی تھی۔ اسے سلا کر وہ کھڑی ہوئی۔ باقی سب کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ خانی بیگم بھی جانے کے لیے اٹھی۔ اب تو سر میں درد ہو گیا تھا۔ لڑکی بظاہر جتنی پیاری تھی ان کے دل کو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ویکنیس ہے، شاید کل سے کچھ کھایا نہیں تھا۔ کیا رات کو کچھ کھلایا نہیں تھا مورے گل؟ وہ گل جان بیگم سے سوال کر رہا تھا۔ اس کی فکر خانی بیگم کو بری لگی تھی۔ یہ تو گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا، نہ بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ یہاں آ کر سب نے کھایا پیا؟ اس سے پوچھتے رہے، عجیب گونگی لڑکی ہے، نہ سر اٹھانے کی زحمت کی، نہ جواب دینے کی۔ بچی نہیں خانزادہ کے اسے زبردستی کھلاتے، ہو سکے تو طور طریقے سکھا دینا، یہ شہری زندگی کی نازکیاں بھول جائے۔ خانی بیگم کے سپاٹ لہجے میں دیے جواب پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، اب یہ یہاں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے کیا امپریشن پڑا ہوگا اس حویلی کا، جہاں پہلے روز دلہن کو کچھ کھانے کو نہیں ملا؟ اختلافات گھر تک رہے تو بہتر ہے مورے، لوگوں میں کہانیاں نہیں بننی چاہیے۔ وہ کچھ تعارفوں کے بعد سنجیدگی سے بولا تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ مورے گل، اب سے آپ اس کے کھانے کا خیال رکھیں گی۔ اگر دوبارہ کھانا نہ کھائے یا طبیعت بگڑی تو اس کے ساتھ آپ سے بھی سوال کروں گا۔ اس کے تحکم بھرے لہجے پر گل جان بیگم سر ہلا گئی۔ وہ جانتا تھا گل جان کو روکا گیا ہوگا، یہ بھی جانتا تھا گل جان اچھے سے خیال رکھیں گی، اس لیے خانی بیگم کے سامنے انہیں ذمہ داری سونپ دی۔ اب کم سے کم گل جان بیگم کو فرحان کا خیال رکھنے پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ خانی بیگم بیزار تاثرات لیے وہاں سے چلی آئی۔ دلہن بہت پیاری خانزادہ، تمہارے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یہاں۔ گل جان نے ذرا رک کر دواؤں کے زیر اثر سوتی فرحان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو سر خم کر گیا۔ کیا آپ کو اچھی لگی یا مجھے پھیلا رہی ہیں؟ وہ نرم مسکراہٹ لیے دوستانہ انداز میں سے پوچھنے لگا۔ کچھ پل پہلے والی سنجیدگی غائب تھی۔ مجھے بہت اچھی لگی ہے، بس گھبرائی ہوئی ہے، شاید اس لیے سب کو اس کا رویہ برا لگ رہا ہے۔ تم بیزار نہ ہونا، کچھ وقت دینا، ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا۔ ان کی سادگی پر وہ ہنس پڑا۔ جی جانتا ہوں آپ فکر نہیں کرے، عیسیٰ سے کہیے گا اگر باہر جانے لگے تو گارڈ ساتھ لے کر جائے۔ میں جانتا ہوں ثنا چچی اور عیسیٰ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر ابھی یہ ضروری ہے۔ اس کی فکر مندی پہ گلجان مسکرا کر سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر بیڈ کے پاس جا کر فرحان کو دیکھا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت جب اٹھا تھا تو اس کا ٹمپریچر بہت بڑا ہوا تھا اور بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ غیر آرام دہ لباس اور زیورات کے چبھنے سے بھی تنگ ہو رہی تھی۔ اسے زیورات اور بالوں میں سٹائل کے لیے جوڑے مصنوعی بال اور پنس الگ کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ اس کا ڈریس چینج کروانے میں مدد کے لیے ملازمہ کو بلوا لیا تھا۔ جب اسے جگایا تو نیم و سرخ آنکھیں لیے کچھ دیر تک وہ غائب دماغی سے ہر طرف دیکھنے لگی، پھر چونک گئی۔ ایک سائڈ پر پڑے دوپٹہ، زیور اور کھلے بالوں پر کنفیوز ہوتی خانزادہ سے نظریں چرا گئی۔ اسے سلام کیا مگر جواب نہیں ملا، شاید سنا نہیں یا پھر اگنور کر گئی تھی۔ ڈریس چینج کر آئی تو ملازمہ کے جاتے سے طبیعت کا بھی پوچھا، مگر وہ تب بھی کمفرٹ اڑتی انسنی کر گئی تھی۔ اس کا رویہ عجیب تھا، وہ نظریں چرا رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ وجہ نہیں سمجھ پایا مگر اس کی طبیعت کا سوچ کر خاموش رہا تھا۔
وہ ڈریس لے کر شاور لینے چلا گیا۔ اس بار طبیعت کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا، مگر اس کا یہی رویہ رہا تو اتنا نرم مزاج یا دیوانہ نہیں تھا کہ معاف کر دیتا۔ شاور لے کر باہر آیا تو موبائل پر ان نون نمبر سے جانے کب سے کال آ رہی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے جان نہیں پایا۔ موبائل اٹھا کر کال اٹینڈ کرتے کان سے لگایا اور بال برش کرنے لگا۔ السلام علیکم، جی خانزادہ حدیر بات کر رہا ہوں۔ لڑکی کی آواز اور سوال پر اسے سنجیدگی سے سوالی انداز میں جواب دیا، میں پریسا ہوں، فرحان کی بڑی بہن، کیا وہ ٹھیک ہے؟ پریسا کے تعارف اور سوال پر اس نے ڈریسنگ مرر سے نظر آتے فرحان کے عکس کو دیکھا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، رات کو ٹمپریچر ہو گیا تھا شاید تھکن سے، بٹ شی از مچ بیٹر ناؤ۔ وہ صاحب کوئی سے بتانے لگا، بات گھمانے چھپانے کا اسے نہ طریقہ آتا تھا نہ ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایکچولی کافی ڈسٹرب بھی تھی، آپ جانتے کن حالات سے گزر کر شادی ہوئی ہے، کل سارا دن صحیح سے کچھ کھایا پیا نہیں، مجھے یہی پریشانی تھی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ریسیپشن تو پرسوں ہے، اگر برا نہ لگے تو ملنے آ جائیں ہم، چھوٹی بہن اٹیچ ہے بہت زیادہ تو وہ سو نہ پائی ساری رات۔ پریسا نے سنبھل کر پریشانی سے وضاحت دیتے ہوئے اجازت مانگی تھی، آپ کو یہاں آنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت نہیں، مگر یہ کافی بڑا سفر ہے، اگر چاہے تو ویڈیو کال پر بات کروا دوں گا۔ فرحان ٹھیک ہے، میڈیسن لے کر سو رہی ہے، اسے نرمی سے جواب دیتے ہوئے پریسا کی آدھی پریشانی ختم کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم سے رہا نہیں جائے گا، ایک بار پل لیں گے تو اچھا لگے گا، اوکے اللہ حافظ۔ پریسا اطمینان سے کال کاٹ چکی تھی، وہ ہینڈ واچ پر ٹائم دیکھنے لگا، ابھی دن کے 10 بج رہے تھے۔ پرفیوم اسپرے کرتا فرحان کے پاس جا کر رک گیا، جھک کر پریشانی پر ہاتھ رکھتے ٹمپریچر چیک کیا، اب پہلے کی نسبت قدرے کم بخار تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ گل جان بیگم ہمیشہ کی طرح ملازموں کے ساتھ کچن سنبھالے کھڑی تھی، آج زرشا بھی انہی کے ساتھ موجود تھی۔ مورے گل، ان کو اچھا سا مینو سمجھا دیں، لنچ کے لیے فرحان کی فیملی آ رہی ہے اور آپ دونوں کچن سے نکلیں، باہر نہیں بیٹھنا تو روم میں جا کر ریسٹ کریں، سارا دن یہیں گزار دیتی ہیں۔ اسے دروازے پہ کھڑے کھڑے ماتھے پر بل ڈال کر ہاتھ ہلاتے ملازموں کو گھورا تو وہ جلدی سے گل جان بیگم اور زرشا کا کام سنبھالنے لگی۔ اس سے بحث کا فائدہ نہیں تھا، اس لیے زرشا کو بھیج کر وہ لنچ کا مینو ترتیب دینے لگے۔ لالا میں بھابھی کے پاس چلی جاؤں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے نا۔ کچن کے باہر ٹہلتی زرشا نے جھجک کر اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کا مطلب وہ جانتا ہی تھا، اس سے خانزادہ کے روم میں بیٹھنے رہنے پر بھی سوال ہوتا۔ وہ مسکرایا، مجھے خوشی ہوگی اگر تم میرے لیے اس کا خیال رکھو گی۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اپنائیت سے بولا تو زرشا کی آنکھیں چمک اٹھی، بھاگ کر اس کے کمرے کی طرف گئی، وہ محبت سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے زرشا کی فکر پر واقعی خوشی ہوئی تھی، بڑی بہنیں فیملیز والی تھی، یہاں آ کر بھی بچوں کے ساتھ بزی تھی اور پلوشا کا رویہ سے عجیب لگا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی مگر زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ آج فرحان کے لیے رسماً سب گھر والے روم میں آئے تھے مگر پلوشا غائب تھی، شاید اسے بھی منال کی جگہ پہ فرحان کا آنا برا لگا تھا۔ وہ سوچ میں گم ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب گھر والوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تمہاری دلہن آج کمرے میں ہی رہنے والی ہے کیا؟ حویلی کی نئی بہو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، صبح سے کتنے لوگ آ چکے ہیں۔ خان یوسف کی بات پر انہیں تک تک اندیش کہا گیا، جلدی کیا ہے، وہ یہیں ہے، لوگ مل لیں گے۔ اس کے لاپرواہی پر اسے دیکھ کر رہ گئے، ایسا خیال کیوں رکھ رہا تھا جیسے من چاہی بیوی ہو۔ بات سنے لالا، عیسیٰ کھسک کر اس کے پاس ہو کر بیٹھا، رازداری سے بولا تو اس نے چونک کر دیکھا، سب کہہ رہے ہیں یہ ضد میں کی جانے والی شادی ہے، مجھے ایسا کیوں نہیں لگ رہا؟ عیسیٰ نے آنکھیں گھما کر منی خیازی سے کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ خانزادہ نے ابرو چڑھا کر پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر سیدھا ہوا، ضد ہی ہوگی مگر لگتا ہے دیکھ کر نیت بدل گئی۔ عیسیٰ کی بات پر اس کا دماغ گھما، وہ جب سے آیا تھا اس کے مزاج کے خلاف کام کر رہا تھا، ویسے بھی وہ مزاجاً کافی خانزادہ سے مشابہ ہونے کے باوجود اس کے دماغ کی دھیں کیے رکھتا تھا۔ حویلی میں سب سے چھوٹا لڑکا تھا مگر ایک حرکت بھی ایسی نہیں تھی کہ نرمی سے ڈیل کیا جائے۔ خانداور کا لاڈلا تھا اور اسی لاڈ کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ ابھی وہ اس کی کل سے مسلسل کی جانے والی بکواس باتوں اور حرکات پر کوئی کرارا جواب دیتا کہ بیرونی دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر سب کی باتیں یکدم بند ہوئی، وقت جیسے تھم گیا، سناٹا سا چھا گیا تھا۔ موسیٰ، سب سے پہلے ثنا بیگم جھٹکا کھا کر اٹھی تھی، چہرے پر زمانوں کی تھکن سمیٹے وہ کافی کمزور لگ رہا تھا، بلیک ڈریس پہنے اور گرین شرٹ پہنے وہ کہیں سے بھی پرانا موسیٰ نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ لوٹ آیا تھا آخرکار، جانے باپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع پر یا پھر اپنے جگری دوست کی شادی پر، مگر پورے 3 سال بعد وہ لوٹ آنے کی ہمت کر گیا تھا۔ وہ سب سے ملتا خانزادہ کے سامنے آ کر رکا تو اس نے پرجوش انداز میں سے گلے لگا لیا، تم نے اپنی آواز کے لیے بہت ترسایا ادیر، گھر کا ایک ایک فرد سے کال پہ منتیں کرتا تھا کہ تمہاری آواز سنا دے، تم سے بھی کہیں تم مجھ سے بات کر لو۔ موسیٰ اس کے گلے لگ کر نم آواز میں بولا تھا، اگر کال پر مل جاتا تو کیا لوٹ کر آتے تم؟ وہ الگ ہو کر سکون سے بولا تو موسیٰ نے گھور کر دیکھا، حویلی والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا۔
خان یوسف کو بھی اطمینان ہوا تھا، نظر کے سامنے سب رہے، ان کے لیے بس یہی بہت تھا۔ موسیٰ خان زوار کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ثنا بیگم جیسے آج ہی کھل کر مسکرائی تھی۔ جب سے موسیٰ گیا تھا اس کی کمی تو ستاتی تھی۔ عیسیٰ نے بھی گھر آنا کم کر دیا تھا۔ ان کی زندگی کی اصل رونق تو ان کے دونوں بیٹے ہی تھے۔ سب سے فری ہو کر وہ اپنے روم میں خانزادہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور بیٹھتے ہی شکوہ کر دیا، شادی کر لی میرے بغیر، یہی ویلیو ہے میری؟ بیڈ پہ ٹانگیں لٹکا کر سیدھا لیٹا خانزادہ کوہنی کے بل پیر اٹھ کر موسیٰ کو دیکھنے لگا جو روٹھی بیویوں والا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ تم بھی تو 3 سال میرے بغیر رہ لیے، میں بھی شکوہ کروں کیا؟ خیر چھوڑو، شادی نہیں بس نکاح ہوا ہے، ولیمہ پرسوں ہے، مجھے یقین تھا تم آ جاؤ گے، نہ آتے تو پھر سوال کرنا تھا نا میں نے۔ وہ ماتھے پہ بر ڈال کر بولتا پھر سے سیدھا لیٹ گیا۔ اچانک شادی کیوں کی؟ کیا محبت کرتے ہو؟ موسیٰ نے سر بلا کر معتجز لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، بس اتنا پتہ ہے منال ہاشم خان سے بہتر ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میری والی غلطی مت دہرانا ادیر، محبت نہیں تھی تو شادی کیوں کی؟ موسیٰ پریشان ہو گیا۔ اور اتفاق دیکھو موسیٰ، میری بیوی بھی ایک ڈیئر کرتے ہوئے ملی مجھے، 1 بار 2 بار اور شاید ہر باری، مگر فکر مت کرو، میں خان موسیٰ نہیں ہوں، میں خانزادہ حدیر ہوں، میرا ظرف پڑا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ موسیٰ چپ ہو کر رہ گیا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور خونخوار تیور لیے عیسیٰ قدم آگے بڑھاتا بیڈ کے پاس آیا۔ کہا تھا نا میں نے آپ کو، میری یا میرے گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کے لیے بس ادیر لالا امپورٹنٹ ہے۔ وہ موسیٰ کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ خانزادہ نے خاموشی سے اس کا ڈرامہ ملاحظہ کیا۔ مزے کی بات تو یہ کہ تمہیں بھی میری توجہ نہیں چاہیے، تمہیں بھی سب سے زیادہ اپنے ادیر لالا کی توجہ چاہیے۔ موسیٰ نے مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو ان 3 سالوں میں اچھا خاصا ہینڈسم اور بڑا لگ رہا تھا، اور ایک بھی کام ایسے نہیں کہ دل جیتتے، بس مہنگی گاڑی کے شو ہیں اور لڑکی کے ساتھ آئس کریم پارلرز کے چکر۔ خانزادہ نے اسی طرح سیدھے لیٹے ایک نظر عیسیٰ کو دے کر طنزیہ کہا تو وہ سب ٹٹا گیا۔ یونی فیلو ہے میری، بس کبھی کوئی کام ہو تو آپ نے میرے پیچھے سپائے چھوڑ رکھے ہیں کیا؟ عیسیٰ وضاحت دیتا رک کر ناراضگی سے بولتا، دھب سے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ اتنا فری نہیں ہوں، فار یو کائنڈ انفارمیشن، تم جن روڈس پر گھومتے ہو ہمارے آنے جانے کے لیے بھی وہی یوز ہوتے ہیں۔ خانزادہ نے جتاتے ہوئے اس کی روحانی شکل پر مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو بتانے آیا تھا، آپ کے ان لاس آئے ہیں اور آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ ویسے آپ صبح سے بھابھی کے پاس گئے نہیں، میں ہوتا تو سارا وقت اپنی وائف کے پاس بیٹھا رہتا۔ عیسیٰ کی چمکتی نیلی آنکھوں پہ شوخی تھی۔ موسیٰ اس کی بات پر خانزادہ کو تکنے لگا۔ وہ بیزار تھا اپنی بیوی سے یا کوئی اور بات تھی؟ ویسے جب سے میری شادی ہوئی تم کچھ زیادہ ہی ترسے ہوئے کنوارے بن گئے ہو، ابھی تمہارا وقت دور ہے، کیونکہ آغا جان اس بار تم دونوں کی شادی خاندان میں بلکہ حویلی میں کرنے کا سوچ چکے ہیں، اور لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ بیڈ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑ کر ایک گہری نگاہ دونوں بھائیوں پہ ڈال کر بولتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں پیچھے منہ کھولے بیٹھے تھے۔ موسیٰ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ پورے 3 سال بعد وہ لوٹا تھا، مگر وہ شاید وہیں کھڑا تھا۔ اس بار پرورشہ کے لیے انکار کی وہ کیا وجہ دے گا؟ خانزادہ نے اسے ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، آتے بے سکونی کا تحفہ تھما دیا۔ میری بہنیں ہیں دونوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گا زبردستی کی تو؟ خانزادہ لالا اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے تو میں کیوں نہیں؟ میں یہاں سے جا کر واپس ہی نہیں آؤں گا۔ عیسیٰ کی بڑبڑاہٹیں جاری تھی۔ موسیٰ نے بےچارگی سے اسے دیکھا جو گہرے صدمے میں تھا۔ وہ بیڈ پہ گرتا اپنے بال کھینچنے لگا۔ خانزادہ نے شاید ٹھان لی تھی کہ گھر کے کسی فرد کو سکون سے چند دن نہیں گزارنے دیں گے۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو ان سے اچھے سے ملے تھے سب لوگ۔ کچھ دیر بٹھا کر خانی بیگم نے انہیں خانزادہ کے روم میں ہی بھیج دیا تھا۔ فرحان میڈیسن کے بعد اچھی نیند لے کر اور تھکن اتارنے کے بعد کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خانزادہ کی ہدایت پر درشا نے اسے فیملی کے آنے کی خبر دینے کے ساتھ اچھے سے تیار ہونے میں مدد بھی کر دی۔ گہرے جامنی رنگ کی گھٹنوں سے ذرا نیچے تک شرٹ جس کے ہاف سلیو سے اس کی مخملے بازو نظر آ رہے تھے، ڈارک گرے ٹراؤزر جس پہ بھاری کام ہوا تھا، ہم رنگ دوپٹہ بھی کام سے بھرا تھا۔ درشا نے ہلکا میک اپ کر دیا، نفیسی جویلری پہنا کر وہ قد اٹھانے لگی تھی، چہرے پہ ازلی معصومیت کے ساتھ مسکراہٹ بھی سجا لی۔ ابھی تیار ہو کر نیچے جاتی کہ سب روم میں آ گئے۔ انکل اور عفان بھائی مردان خانے میں تھے۔ آنی، پریسا اور پوروا سے مل کر وہ جذباتی ہو گئی۔ کیف اور افرا کو پیار کرتی کچھ پل کے لیے وہ سب بھول گئے۔ پوروا کے پاس بہت ٹکڑے تھے رونے کے لیے، جبکہ آنی اور پریسا بغور اس کا جائزہ دیکھ رہی تھی۔ خوش ہونا ہانو، حدیر بھائی اچھے ہیں نا؟ پریسا نے نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلاتی مسکرائے۔ سب اچھے ہیں، میں تو تھکن سے بیمار ہو گئی تھی اب گل جان آنٹی نے بہت اچھا سوپ بنا کر پلایا مجھے، اور درشا میری بہت اچھی فرینڈ بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ڈیٹ آف برتھ سیم ہے، ادھر کے ذکر کو گول کرتی مسکرا کر بتا رہی تھی۔ پھر آنی کو دیکھا جن کا چہرہ شاید تھکن سے زرد ہو رہا تھا۔ آنی، آپ نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، پلیز یہاں آ کر لیٹ جائیں۔
وہ فکر مندی سے بولتی، ان کی نانا کرنے کے باوجود سہارا دے کر بیڈ پر تکیوں کے سارے نیند دراز کر گئیں۔ فرحان، آنی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے امید ہے حدیر اچھا انتخاب ٹھہرے گا، مگر پھر بھی اگر کبھی پریشانی ہو یا کوئی مشکل ہو تو چھپانا مت، مجھے ضرور بتانا بیٹا۔ لڑکیوں کی شادی ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنوں کے سامنے مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر اذیتیں سہتی رہیں۔ آنی کے نرم محبت بھرے لہجے پر وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ روز پہلے کی بدتمیزی پر دل کھول کر شرمندگی ہوئی۔ آنی پیار سے اس کے بات سلا رہی تھی جب دروازے پر ہوتی ہلکی دستک پر سب متوجہ ہوئے۔ ادھر کمرے میں داخل ہوا تھا، اسکن کلر کاٹن کے شلوار قمیص میں مردانہ وجاہت سے بھرپور، درہاس قد اور دلکش چہرے پر سجی نرم مسکراہٹ پر آنی اور پریسا نے بے ساختہ فرحان کی قسمت پہ رشک کیا تھا۔ اتنا مکمل اور خوبصورت انسان ملا تھا اسے جو یقیناً اچھا بھی تھا۔ وہ سب سے حال حوال لیتا ایک طرف پڑی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ فرحان پر نظر پڑی تو کچھ پل کے لیے مبہوت ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل جبڑے بیچ گئے۔ اریاں بازو، فٹ شرٹ اور گلا بھی آگے پیچھے سے گول اور قدرے گہرا تھا، یوں کہ کندھے بھی آدھے نظر آتے تھے۔ اس کی نظر میں نہایت بےہودہ لباس پہنے بیٹھی تھی وہ مشکل خود پہ کنٹرول کیا تھا اس نے۔ کہ آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ دوبارہ چیک اپ کروایا؟ وہ فرحان کو نظر انداز کر کے مسز شائستہ سے مخاطب تھا۔ وہ مسکرائیں۔ اب ٹھیک ہوں، انہیں چیک اپ نہیں کروایا، مجھے نہیں لگتا اس کی اب ضرورت ہے۔ میری صحت تو میری بیٹیوں کی مسکراہٹ سے جڑی ہے۔ فرحان کو خوش دیکھ کر میری آدھی بیماری ختم ہو گئی ہے، آنی نے نرم لہجے میں کہتے فرحان کو دیکھا جو نروی سی دوپٹہ سنبھالنے کے چکر میں ہلکان تھی۔ وش یو گڈ ہیلتھ، آپ کو ایک بار چیک اپ بھی کروا لینا چاہیے۔ اسے اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی۔ کیا ہم فرحان آپی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کب سے اسے نرم لہجے میں بات کرتا دیکھ کر پوروا نے ہمت کر کے سوال کیا تو وہ چونکا، جبکہ آنی اور پریسا نے سر پکڑ لیا۔ گھر سے گھنٹہ سمجھا کر لائے تھے، یہ بات وہاں مت کرنا، یہاں پہنچے گھنٹہ بھر ہی ہوا تھا۔ وہ پھر وہی بات کر رہی تھی۔ ننا کیف ادیر کے پاس پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھتا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ادیر نے ہنسی دبا کر چھوٹے سائز کے انسپیکشن آفیسر کے نرم گال سلائے تو وہ شرما گیا۔ میں رات کو سو نہیں پائی، میری عادت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے، میں فرحان آپی کو بہت مس کرتی ہوں، مجھے آنے کے پاس بھی مزہ نہیں آیا۔ پوروا اپنی مجبوریاں بیان کرتی بس رونے ہی والی تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ پہلی بار کھل کر مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آج یہ ہیلپ نہیں کر پاؤں گا، بٹ آئی پرومس ریسیپشن کے بعد کچھ دن کے لیے یہاں فرحان آپ کے پاس اسٹے کر سکتی ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو اس سے پہلے جملے پر مایوس ہوتی پوروا کی آنکھیں اگلی بات پر چمکی۔ جینس پر پلین گرے شارٹ فراک، اوپر ہم رنگ اسٹولر لیے وہ بچی سی لگ رہی تھی۔ کیف اب چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ادیر کی ہینڈ واچ کا معائنہ کرا تھا۔ ادیر نے جلد شیشے سے دیکھا، وہ چھوٹے سائز کا ذمہ دار آدمی کافی گہرائی سے اپنی آنی کے ہسبینڈ کو جانچ رہا تھا۔ اوکے تھینک یو بھائی، اٹس آ بگ ہیلپ۔ وہ سر ہلاتی اس کی وضاحت قبول کر گئی۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر باہر کھانا لگوانے جا چکا تھا۔ پیچھے آنی، پریسا، پوروا اس کے ساتھ نرم لہجے اعلیٰ پرسنالٹی کی قصیدے پڑھ رہی تھی۔ فرحان ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنائی نہ دیتا ہو۔ کھانا لگتے ہی سب کو باہر بلوایا گیا۔ چھوٹا سا اسٹالر لینے والی فرحان دوپٹہ سنبھالتی سے چکی تھی، سب کے پیچھے روم سے نکلنے لگی تھی کہ سامنے سے آتا خانزادہ کلائی تھام کر کمرے میں لے گیا۔ ڈریس چینج کریں۔ گھبرا کر اسے دیکھتی فرحان کی کلائی چھوڑ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، جی کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائی تھی۔ سر جھکا کر اپنا جائزہ لیا۔ اچھا خاصا پیارا ڈریس تھا، اسے اس عجیب انسان کی سمجھ نہیں آئی۔ آئی سیڈ چینج یور ڈریس، یہ بیہودہ ڈریس رہ گیا تھا پہننے کے لیے، وہ سخت لہجے میں بولتا گھور کر بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وارڈروب کی جانب بڑھا۔ فرحان اس کے مضبوط ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھتی گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ واٹ دا ہیل، کوئی مکمل لباس نہیں کیا؟ اس کی ڈریسز کا جائزہ لیتا وہ پریشان ہوا۔ اسے ایسی ڈریسنگ میں باہر جانے دیتا تو پوری حویلی میں مذاق بن جاتا۔ وہ جو پہلے ہی انچاہی تھی اب وجہ دے دیتی کہ بے حیا بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر ایسا نامکمل اور بیہودہ لباس خود خانزادہ کو بھی سخت ناپسند تھا۔ آفریدی حویلی کی عورتیں چاہے وہ مالکن ہو یا کام کرنے والی، مکمل لباس پر بھی بڑا سا دوپٹہ لے کر رکھنے کی عادی تھیں۔ یہی ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہی تحفظ اور حیا کا بہترین ذریعہ ہے۔ مگر آج کل لڑکیاں فیشن کے نام پر ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن کر جانے کیسی تسکین حاصل کرتی ہیں۔ وہ جھنجھلایا، پلٹ کر اسے گھورا تو وہ سہم گئی۔ آخر کیسا لباس چاہتا ہے وہ؟ اس کے لباس میں کیا کمی تھی وہ پوچھ نہ پائی، اتنا اجنبی اور سرد لگ رہا تھا۔ بازو پر رکھا دوپٹہ جو زمین کو سلامی دیتا، خانزادہ نے وہ سنبھال کر اس کے سر پر جمایا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پہ اس کے پرفیوم کی خوشبو پر فرحان کے اعصاب سوار ہونے لگے۔ اسے خود پر غصہ آیا تو وہ اتنی کمزور تھی کہ ذرا سی قربت اور لمس پر اس کی پکار پر تپتے رخسار لیے فرحان نے سر اٹھایا۔
دوپٹہ صحیح سے لپیٹیں، یہ بازو اور گلا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ایسا لباس نہیں پہنا جاتا اور نہ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ اگر یہ آرائیاں وجود حویلی والوں کی نظر میں آیا تو مشکل بڑھ جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ آہستگی سے سمجھاتا سے دوپٹہ ٹھیک کروانے کی کوشش ناکام کر رہا تھا جب وہ اچانک اس سے دور ہوئی۔ میں حویلی والوں کی پسند نہیں ہوں، یہ تو پہلے ہی روز مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر کے مشکل تو آپ میری بڑھا چکے ہیں، اب مزید کیا ہونا باقی ہے؟ وہ فاصلہ قائم کر کے اسی غربت سے شل ہوتے اعصاب کو قابو کرنے کے لیے بے دلی سے بولی اور دوپٹہ پھیلا کر سر پر رکھتی خود کو چھپانے لگی۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے، پہلے ہی اتنی مایوسی مسز فرحان، ابھی تو اس حویلی میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت مشکل آنے والی ہے۔ وہ میں نے خیاضی سے بولا تھا جس کی سمجھ فرحان کو بالکل نہ آئی۔ اور میں کیوں مقام بناؤں یہاں؟ یہ سب میری چاہ نہیں ہے۔ آپ کی حویلی، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے اور میں اپنی پرائی چیزوں کو چھپانے والی نہیں ہوں۔ اس کے جملے پر خانزادہ نے بغور چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے غیر ارادی طور پر وہ اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، جو ناراض سی لگ رہی تھی۔ کون اپنا تھا وہ منگیتر، وہ رشتہ جو جڑنے سے پہلے ٹوٹ گیا؟ وہ استحائی لہجے میں بولا تو فرحان کی بولتی بند ہو گئی۔ خفت اور شرمندگی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ یعنی جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس کا تانا سے یہاں دیا جائے گا؟ اس کے پاس الفاظ گم ہو گئے، جواب باقی نہیں رہا۔ بازو ڈھیلے چھوڑتی ساکت سی کھڑی تھی، ہار ماننے جیسا انداز تھا اس کا۔ خانزادہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے باہر نکلا۔ وہ اس کے ساتھ یوں چلتی جا رہی تھی جیسے اس کے رحم کرم پر ہو، اب جو چاہے کرے۔ اسے لے کر وہ سب کے درمیان بیٹھا، کھانے پر لیٹ پہنچنے پر معذرت کرتا، اس کے لیے کھانا ڈالتا، سب سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانا کھا کر پریسا وغیرہ سب کچھ مزید رکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جب تک باہر بیٹھی رہی، وہ ساتھ رہا اور پھر کسی کام سے باہر جاتے ہوئے پہلے سے روم میں بھیج دیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی کیوں، ابو کو سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ جان ہی نہیں پائی کہ اس کی ڈھال بن رہا تھا۔ اس تمام وقت میں جب حویلی والوں کی جائزہ لیتی 4 نظریں اس پر جمی تھی، وہ ساتھ رہا کیوں؟ اس کے سامنے کوئی بھی سوال کرنے یا کچھ بھی کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔